پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان 2020 کی ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق پاکستان دنیا میں خواتین کے لیے چھٹا سب سے خطرناک ملک ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. پھر 2022 کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی جو جینڈر ان ایکویلٹی رپورٹ ہے، اگر اس کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 191 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر 161واں ہے. یہاں پہ بھی ہماری صورتحال بڑی بری ہے. اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے دو چیزوں کو، کہ ایک تو سماجی بات کی، ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ جی پنچایت کو جیل میں ڈال دیں، اور دوسری انہوں نے کہا کہ جی عدالتیں جو ہیں نا وہ قائم کی جانی ہیں، اسپیشل عدالتیں قائم کی جانی چاہیے. میرے خیال میں دو باتیں جو ہے نا مکس کر رہے ہیں. پنچایت سسٹم ایک سماج کو ریپرزینٹ کرتی ہے، لیکن پنچایت سسٹم جب قانون کی وائلیشن کرے تو اس وقت غلط ہے، لیکن اگر وہ ودن دی پیرامیٹرز آف قانون رہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. پنچایت سسٹم اتنی غلط نہیں ہے اگر وہ قانون کو توڑتی نہیں ہے، کیونکہ ایک سماجی رویے کو، سماج میں کو بہتر بنانے کے لیے اس کا جو کانسیپٹ تھا وہ تھا. اب آ جاتے ہیں کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، آپ صرف عدالتوں کی بات کرتے ہیں. عدالتیں مسئلہ نہیں ہیں. جو سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ ہمارا تھانہ ہے. آپ کرمنل جسٹس سسٹم کا انڈیکس نکال لیجئے، دنیا کے 139 ممالک میں پاکستان کا نمبر 108واں ہے. اور یہ صرف عدالتیں نہیں ہیں. کرمنل جسٹس سسٹم کا آغاز ہوتا ہے ہمارے ہاں تھانے کے دروازے سے، جہاں پر ایک پولیس کانسٹیبل، یا جسے پنجاب میں سنتری کہا جاتا ہے، دوسرے صوبوں میں کانسٹیبل کہا جاتا ہے، پنجاب میں بھی کانسٹیبل کہا جاتا ہے. تو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت اپنی کمپلینٹ لے کے جاتی ہے، یا ایون مرد بھی، تو وہ پہلے سب سے وہ جو گیٹ پر کھڑا ہوا سنتری یا کانسٹیبل ہے وہ اسے سوال جواب کرتا ہے اور وہ اسے فلٹر کرتا ہے. وہ اگر اسے الاؤ کرے گا تو تب وہ اندر جائے گا. دوسرے سٹیپ پہ آتا ہے تھانے کا محرر، وہ اس سے دوسرا انٹرویو کرتا ہے اور وہ اسے منظور کرتا ہے یا اسے اپروو کرتا ہے، تو وہ ڈیوٹی آفسر جو عام طور پہ سب انسپیکٹر یا ASI لیول کا آفسر ہوگا اس کو ریفر کرتا ہے. اور پھر سب سے اینڈ پہ جب مقدمے کا اندراج آئے گا تو وہ SHO کرے گا. تو یہ جو 4 پولیس رات کراس کرنے ہیں، یہ تو پہلے عورت کو کراس کرنے ہیں. اس کے لیے آپ نے ویمن پولیس کو بھی بٹھایا تھانوں کے اندر، ویمن پولیس بھی انٹروڈیوس کروائی. لیکن اب ایک اور جو بڑا چیلنج آ گیا ہے وہ آ گیا ہے سائبر قوانین. آج کے دن میں جو سب سے بڑا کرائم پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جس کی سب سے بڑی تعداد ہے، جس کی جو اگر آپ فگر میں جائیں تو وہ سب سے زیادہ ہے، وہ ہے سائبر کرائم کا لا، کہ موبائل فون کے اوپر خواتین کو میسیجز بھیجے جاتے ہیں، ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، ان کی فوٹو شاپ کی جاتی ہے. اور جس واقعے کے اوپر آپ بات کر رہی ہیں وہاں پہ بھی جو واقعہ ہے وہ سمپل ویڈیو وائرل ہونے کا نہیں ہے یا تصویریں وائرل ہونے کا نہیں ہے، وہ فوٹو شاپ تصویریں ہیں، وہ وائرل کی گئی. پولیس یہی بتا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کہا علماء کا، پہلے تو پولیس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. پولیس ریفارم کی ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے. اگر پولیس ریفارم ہو جائے تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. دیکھیے سماج میں جو تبدیلی ہے، یہ تغیر ہے، وہ ہوتا رہے گا. اور آج کی جو گلوبل ورلڈ ہے اس میں سماج کا جو تغیر ہے وہ جو صدیوں کا سفر ہے ہم لمحوں میں طے کر رہے ہیں. یہ تغیر بڑی تیزی سے آ رہا ہے. صحیح بات ہے. اس تغیر کو آپ روک نہیں سکتے. سلیم بھائی نے کہا کہ ان کے بچے کے پاس جو موبائل ہے وہ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس ایج میں ان کے پاس وہ ایکسیس ہوتی. بالکل ٹھیک ہے سلیم بھائی نے، لیکن کیا آپ اس ڈیوائس کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. آپ اس لیے نہیں روک سکتے کہ آپ نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، وہاں پر آپ اپنے بچوں کو ڈیوائس نہیں دیں گے تو اس کا جو ساتھی ہوگا اس کے پاس ڈیوائس ہوگی. تو یہ جو سماجی تغیر ہے وہ تیزی سے ہو رہا ہے. ضرورت کس بات کی ہے کہ کیا ہمیں جو سماجی تغیر آ رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، موبائل فون کی وجہ سے، ٹی وی کی وجہ سے، کیا ہم اپنے بچوں کو اور اپنی سوسائٹی کو وہ تعلیم دے رہے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو بہتر کر رہے ہیں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم دونوں کام نہیں کر رہے. نہ تو اپنا کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے بچوں کو ایک ایجوکیشن دے رہے ہیں کہ یہ نئے قسم کے جو چیلنجز آئیں ان سے کیسے نپٹنا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ولنریبل ہمارے نوجوان، ہماری خواتین ہیں،
ہماری بچیاں ہیں جن کو آلریڈی ہم نے دباؤ. اچھا ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا بڑی اچھی بات ہے. ایک چیز کی میں ایز اے پرسنل وہ بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا بڑی اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے اگر آپ دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں, بٹ چیکس اینڈ بیلنسز بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. جو اگر انڈر ایج بچہ ہے تو وہ کیا دیکھ رہا ہے, کیا سن رہا ہے, یا اس کی ڈیوائس کے اوپر کیا کانٹینٹ آ رہا ہے, اس کے اوپر جانچ پڑتال ہو سکتی ہے اور اس کے طریقے موجود ہے جو ہونی بھی چاہیے. لیکن ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی بفور آئی ٹیک اے بریک. آپ نے ابھی کہا کہ پنچایت اور جرگا سسٹم اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر وہ ود ان دا پیرامیٹرز آف لا ہو, یعنی قانون کے جو دائرہ کار ہے اس کے اندر ہو. کیا یہ ممکن ہے؟ بات یہ ہے کہ اگین ہم نے یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کرمنل جسٹس سسٹم ہم نے بہتر نہیں کیا. یہاں پر ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم. ہم نے لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں متعارف کروایا, جس کی وجہ سے جو پنچایت سسٹم ہے وہ ود دی پیسج آف ٹائم آپ اس کو پنچایت سسٹم کو ریفارم نہیں کر سکے. پنچایت کی کانسیپٹ برا نہیں ہے, اس کو ایجوکیٹ کرنے کی یا ریفارم کرنے کی ضرورت موجود ہے.